قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ معزز ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پڑھنے والے آخری سبق نمبر 22 ہے، ٹھیک ہے؟ بس اس کو اچھے سے آپ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم قرآن مقدس جو ہے پڑھنے والے ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ چلیے سبق نمبر 22۔ اب یہاں سے نماز کے کچھ آپ کو کلمات، کچھ صورت آپ کو یہاں پر دکھے گئے ہیں، تو اس کو آپ کو یاد کرنا، دیکھنا ہے۔ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں۔ اس سبق میں بھی پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ یعنی آپ نے سبق نمبر 1 سے لے کر 21 تک جتنی چیزیں آپ نے پڑھا ہے تمام کو خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خاص کر کے کس کو خیال رکھنا ہے؟ حروف قریب الصوت میں خیال رکھنا ہے۔ حروف قریب الصوت کتنی ہے؟ 16 ہے، آپ نے پڑھا تھا اس کو، ٹھیک ہے؟ کس کو خیال رکھنا ہے؟ کیوں خیال رکھنا ہے؟ کیا لکھا پڑھے یہاں پر، اس کو دیکھ لیا، آپ نہیں پڑھ سکتے یہاں کو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے ان حروف، کون سے حروف میں؟ حروف قریب الصوت میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے خیال رکھنا ہے کہ حروف قریب الصوت میں فرق کرنا، ہمیشہ فرق کرنا ہے۔ چلے اب دیکھیں، نماز جب شروع کرتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ، کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ اکبر یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم اکبر کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ وقف ہے یہاں پر، آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، یہ گول دائرہ، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یعنی یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ٹھہریں گے، اللہ اکبر۔ تو ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو اٹھانا کانوں تک، اور اس کے اپنے انگوٹھے کو کان کے لو سے سٹانا ہے اگر مرد ہے تو، ٹھیک ہے؟ ورنہ عورت ہے تو آپ کو کندھے تک ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ مرد ہے تو ناف کے نیچے باندھنا ہے اور عورت ہے تو سینے پر باندھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ دونوں میں فرق یاد رکھیں، مرد کے لیے ناف کے نیچے اور عورت کے لیے سینے پر، ٹھیک ہے؟ اب کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ثنا پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو دھیان دینا ہے کہ حروف قریب الصوت، حرکات، تنوین، حرف مدہ، حرف لین، کھڑی حرکات، اخفا، ادغام، اقلاب، یہ تمام چیزوں کو خیال رکھ کر پڑھنا، ٹھیک ہے؟ چلیں ہم پڑھتے ہیں صبح، با میں کیا ہو رہا؟ قلقلہ، کیونکہ با ساکن ہے، حرف قلقلہ ساکن ہونے سے قلقلہ ہوتا ہے۔ تو سبحانک اللہم، کاف کے بعد لام آ رہا اور کاف میں زبر ہے اور لفظ اللہ یہاں لکھا ہوا ہے، تو اللہ کے لام سے پہلے زبر آنے سے کیا لام کو موٹا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم موٹا پڑھنا ہے، اور میم میں تشدید آ رہا ہے تو میم میں گنہ کرنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب غیرک یہاں لکھا ہوا ہے لیکن وقف میں کیا کرنا؟ غیرک، ٹھیک ہے؟ ہاں، بہت سارے لوگ غیرک پڑھتے ہیں، یہاں پر وقف ہے تو غیرک آپ کو کرنا چاہیے، وقف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ثنا پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ آپ کو پڑھنا ہے، الحمد للہ رب العالمین، یہاں پر آپ کو وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پڑھنا ہے، اب دیکھیں یہاں پر اب میں آپ کو سمجھا دوں، را میں تشدید ہے اور پھر ہم ڈبل کیسے پڑھیں گے؟ تو کیا کرنا ہے؟ الف کو، یہاں پر جو الف ہے اس الف کو آپ کو لینا ہے، الرحمہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم۔ تو یاد رکھیں جب بھی کہیں پر وقف کریں گے تو وقف کے بعد جو آیت میں تشدید ہو، پھر الف بھی ہو، تو الف میں کچھ نہ ہو تو آپ کو الف میں زبر لگا کر پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر الف میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہم یہاں پر الف میں زبر لگا کر پڑھ رہے ہیں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک، ایاک، ایاک نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ ڈبل پڑھنا ہے، تشدید ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین،
وَإِيَّاكَ، یا کو کھینچنا ہے، کاف کو نہیں کھینچنا کیونکہ کاف حرکات ہے اور یا میں الف مد ہے، تو یا کو کھینچنا ہے ایک الف. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، پہلے حمزہ ان، اس کے بعد عین ہے، انعمت علیہم عین کے ساتھ، غیر المغضوب ضاد کے ساتھ، غیر المغضوب علیہم ولا ضاد. دیکھیے ضاد میں مد ہے، اور آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ کون سا مد ہے؟ ہم نے سبق نمبر 17 میں پڑھا تھا مد کے بارے میں، تو کیا لکھا ہوا تھا؟ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی یا تشدید ہو تو مد لازم ہو گیا. یہاں پر تشدید آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تشدید ہے. تو یہاں پر کون سا مد ہوگا؟ مد کیا ہوگا؟ لازم ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر لام میں دیکھیے تشدید دکھائی دے رہا ہے آپ کو. ہاں، تو ضاد میں الف مدہ ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تشدید آ رہا ہے، اس لیے مد لازم. تو ولضال، ضاد کو کتنا کھینچنا ہے؟ 3 الف کھینچنے کے بعد ضاد کو لام میں ملا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اچھے سے سن بھی سکتے ہیں، اور اچھے سے سننے کے بعد جو ہے ایک ایک چیز کو اچھے سے پریکٹس کر کے اس کو یاد کرتے بہتر طریقے سے یاد کر لیں. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں الحمد شریف یاد ہوگا لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ نے مکمل اگر ایپیسوڈ دیکھا ہے تو الحمدللہ جو ہے آپ آج جو ہے قرآن مقدس پڑھنے سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو خیال رکھنا، آپ سیکھ چکے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جیسے من تیسے پڑھیں. سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حرکات کو جانا کیسے پڑھنا ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. حرف لین کو جانا کیسے پڑھنا ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. حرف مدہ کو جانا کیسے پڑھنا ہے، ایک قریب کھینچ کے پڑھنا ہے. کھڑے حرکات کو جانا کیسے پڑھنا ہے، ایک قریب کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن قاعدہ آپ نے پڑھا، 4 قاعدے: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب. میم ساکن 3 قاعدے: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. ٹھیک ہے، تو جتنے اپنے قاعدے پڑھے اس کو یاد رکھنے کے بعد آپ پڑھیں گے تو صحیح پڑھ پائیں گے. ایسے نہیں بس اپنے کچھ ایپیسوڈ کو آپ نے دیکھ لیا آپ سوچیں کہ میں نے تو سیکھ گیا، ایسے نہیں. بلکہ آپ ایک شروع سے جو ہے نمبر 1 ایپیسوڈ سے لے کر پورے یہاں تک آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اگر آپ نے دھیان دیا، کوشش کیا، پریکٹس کیا تو انشاءاللہ آپ صحیح طریقے سے قرآن مقدس پڑھنے سیکھ جائیں گے. چلے آگے ہم بڑھتے ہیں سورہ اخلاص کے بعد. دیکھیے کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورہ ایک ملانا پڑتا ہے، تو یہاں پر سورۃ الاخلاص لکھا ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ بولنے کے بعد آہستہ سے آمین کہنا ہے. ٹھیک ہے، اب آمین جو ہے دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ ایسے کہتے ہیں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو امام جب قیت کرتا ہے وَلَضَّالِّينَ وہ بھی بولتا ہے، تو اس وقت آپ کو آہستہ سے آمین کہنا ہے. آمین خود سنیں، اتنے زور سے آمین ایسا نہیں، آمین خود اپنے سننا ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ اکیلے پڑھیں گے تو وَلَضَّالِّينَ پڑھنے کے بعد آپ کو آمین بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی سا سورہ یاد کر لینا ہے، اس کو ملانا ہے. یہاں پر سورہ اخلاص لکھا ہوا ہے، قل هو اللہ احد، ہم پڑھیں گے قل بڑی قاف سے، خیال رکھنا ہے قل هو اللہ احد. احد دال میں قلقلہ ہو رہا ہے، کیوں؟ دال ساکین ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، حرف قلقلہ ساکین ہونے سے قلقلہ ظاہر ہوگا، تو یہاں پر احد. اللہ الصمد، جتنے دال ہیں سب میں قلقلہ. ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد. دیکھیں یولد، یولد نہیں بولنا، یولد، کیونکہ جب یا میں واو مد ہے اس لیے اس کو کھینچنا ہے، یولد. اب دیکھیں یہاں پر اگر غلطی سے اگر نہیں کھینچے، نماز پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یولد ایسے پڑھے نعوذ باللہ، تو اس سے کیا ہوگا؟ نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ولم یولد. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے ایک الف، کیونکہ یہ مدہ ہے، حرف مدہ واو مدہ یہاں پر ہے، تو اس لیے اس کو کھینچنا ہے. ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا سورہ اخلاص. اچھے سے آپ نے اس کو پڑھ لیا. آگے ہم پڑھتے ہیں تسبیح رکوع، یعنی جب اللہ اکبر بول کے آپ کو رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم. عظیم، ٹھیک ہے، عظیم زوا سے. ٹھیک ہے، عظیم زے سے، یا عظیم ذال سے نہیں پڑھنا، یا عجیم جیم سے نہیں. یہ تینوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی، یاد رکھیں. اگر آپ نے سورہ صحیح بھی پڑھ لیا اور رکوع میں جا کر آپ گئے اور سبحان ربی العظیم کہنے لگے نعوذ باللہ، تو ایسے کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اسی وقت نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو سبحان ربی العظیم ضا سے پڑھنا ہے. چلے اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد آپ کو اٹھنا ہے 3 بار کم سے کم آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار. ٹھیک ہے،
اس سے زیادہ آپ جتنے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مستحب ہے. 3 بار سنت ہے اور 5 بار 7 بار 9 بار یہ مستحب میں سے. ٹھیک ہے. آگے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ بول کر سیدھا کھڑا ہو جانا ہے. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے تحمید میں؟ ربنا ولک الحمد. ولک الحمد بڑی ہاں سے، حمد نہیں، حمد بڑی ہاں سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ربنا ولک الحمد بولنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے. تو سجدے میں جانے کے بعد تسبیح سجدہ پڑھنا ہے. سبحان ربی الاعلی. اعلی اعلی نہیں. یہاں پر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ سبحان ربی ربی کو ربی پڑھتے ہیں اور رب الاعلی. تو اعلی نہیں، ربی الاعلی. حمزہ کو عین میں اعلی، حمزہ عین زبر ا، لام کھڑا زبر لا. اعلی اعلی تھوڑی ہے، عین کھڑا زبر ا، لام اعلی ایسا لکھا نہیں ہے. حمزہ عین میں مل رہا، اعلی اعلی. سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ کو 2 رکعت جب آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کو تشہد پڑھنا ہوتا ہے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں وقف ہے اس لیے وہاں پر والطیبات ہم نے پڑھا. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ برکاتہ نے برکاتہ را میں زبر ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ برکاتہ بولتے ہیں بر، تو بارا زبر بر تھوڑی ہے، با زبر با را زبر برا لکھا ہوا. وبرکاتہ. ٹھیک ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. دلہ میں لام میں کیا آ رہا ہے؟ لام سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس لیے لام کو کیا پڑھنا ہے؟ پتلا پڑھنا ہے. عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبدہ با میں قلقلہ، عبدہ ورسولہ. اس کے بعد اگر آپ 2 رکعت پڑھنے والے 2 ہی رکعت پڑھنا ہے تو پھر اللہ اکبر بول کے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے اور پھر اسی طرح سورہ پڑھنا ہے. اس کے بعد کوئی بھی اور سورہ ملانا ہے. ٹھیک ہے. الحمد پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے. اس کے بعد 4 رکعت یا 2 رکعت کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کو پھر اتحیات پڑھنے کے بعد اب یاد ہے کہ اشہد اللہ جب بولیں گے آپ کو اپنی شہادت انگلی کو اٹھانا ہے، اشہد اللہ میں اٹھانا ہے اور الا اللہ میں انگلی کو نیچے کر دینا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ہاتھ کو مٹھی ہلکا سا بند کرنا ہے اور اشہد اللہ جب پڑھیں گے تو اللہ میں انگلی کو اٹھانا اوپر اور الا اللہ میں نیچے کر دینا ہے. چلے اس کی آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے. تو یہ پڑھنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ دعائے معصورہ پڑھنا ہے. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تو یوم کو کھینچنا نہیں، یوم میں حرکات ہے. ٹھیک ہے. یوم یقوم الحساب. جب اتنا پڑھ لیں گے اس کی آپ کو سلام پھیر دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی نماز کمپلیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دعائے قنوت. یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وطر کی نماز میں، آخری رکعت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا اور آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو اچھے سے پڑھ کر سنائے گا بھی، تو اس کو آپ جو ہے سن کر اچھے سے یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں قرآن مقدس کی یہاں پر آیت لکھی ہوئی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. نبی تشدید باقی رکھنا ہے، نبی نے بولا نبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک کا ورد کرے، ذکر کرے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرنا ہے؟ آپ بھی پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ جو ہے اپنے زندگی کا معمول بنائیں کہ درود پاک کی کثرت کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ درود پاک کے جو ہے فضائل پر بے شمار احادیث مبارکہ بھی ہے. یہاں تو قرآن مقدس میں اللہ خود حکم فرما رہا ہے، اور جو ہے حدیث کی پاک کے اندر بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ درود پاک پڑھنے سے یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہے. تو یہاں اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو پڑھ کے بھی سنائے گا. ٹھیک ہے، تو آج جو ہے ہم نے مدنی قاعدہ جو ہے پورا مکمل یہاں کر لیا ہے، کمپلیٹ کر لیا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، قرآن مقدس کو پڑھیں گے. تو اسی لیے تو آج اس ایپیسوڈ کے اندر آج ہم نے مدنی قاعدہ پورا جو کمپلیٹ کر لیا ہے، اچھے سے پڑھ لیا ہے. اسی لیے آپ کو کیا کرنا، اب جو ہے آپ نے بھی اچھے سے دھیان دیا ہے اس تمام سبق کو اور یاد کر لیا ہے. تو اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کیا کریں گے، قرآن مقدس پڑھیں گے. انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے. تو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.